نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے. کیا انسان پر لامتناہی زمانے کا ایک وقت ایسا بھی گزرا ہے جب وہ کوئی قابل ذکر چیز نہ تھا؟ ہم نے انسان کو ایک مخلوط نطفے سے پیدا کیا تاکہ اس کا امتحان لیں، اور اس غرض کے لیے ہم نے اسے سننے اور دیکھنے والا بنایا. ہم نے اسے راستہ دکھایا، خواہ شکر کرنے والا بنے یا کفر کرنے والا. کفر کرنے والوں کے لیے ہم نے زنجیریں اور طوق اور بھڑکتی ہوئی آگ مہیا کر رکھی ہے. نیک لوگ جنت میں شراب کے ایسے ساغر پیئیں گے جن میں آب کافور کی آمیزش ہوگی. یہ ایک بہتا چشمہ ہوگا جس کے پانی کے ساتھ اللہ کے بندے شراب پیئیں گے، اور جہاں چاہیں گے بسہولت اس کی شاخیں نکال لیں گے. یہ وہ لوگ ہوں گے جو دنیا میں نظر پوری کرتے ہیں اور اس دن سے ڈرتے ہیں جس کی آفت ہر طرف پھیلی ہوئی ہوگی، اور اللہ کی محبت میں مسکین اور یتیم اور قیدی کو کھانا کھلاتے ہیں، اور ان سے کہتے ہیں کہ ہم تمہیں صرف اللہ کی خاطر کھلا رہے ہیں، ہم تم سے نہ کوئی بدلہ چاہتے ہیں نہ شکریہ. ہمیں تو اپنے رب سے اس دن کے عذاب کا خوف لاحق ہے جو سخت مصیبت کا انتہائی طویل دن ہوگا. بس اللہ تعالیٰ انہیں اس دن کے شر سے بچا لے گا اور انہیں تازگی اور سرور بخشے گا، اور ان کے صبر کے بدلے میں انہیں جنت اور ریشمی لباس عطا کرے گا. وہاں وہ اونچی مسندوں پر تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے، نہ انہیں دھوپ کی گرمی ستائے گی نہ جاڑے کی ٹھنڈک. جنت کی چھاؤں ان پر جھکی ہوئی سایہ کر رہی ہوگی، اور اس کے پھل ہر وقت ان کے بس میں ہوں گے کہ جس طرح چاہیں انہیں توڑ لیں. ان کے آگے چاندی کے برتن اور شیشے کے پیالے گردش کرائے جا رہے ہوں گے. شیشے بھی وہ جو چاندی کی قسم کے ہوں گے، اور ان کو منتظمین جنت نے ٹھیک اندازے کے مطابق بھرا ہوگا. ان کو وہاں ایسی شراب کے جام پلائے جائیں گے جس میں سوٹ کی آمیزش ہوگی. یہ جنت کا ایک چشمہ ہوگا جسے سلسبیل کہا جاتا ہے. ان کی خدمت کے لیے ایسے لڑکے دوڑے پھرتے ہوں گے جو ہمیشہ لڑکے ہی رہیں گے. تم انہیں دیکھو تو سمجھو کہ موتی ہیں جو بکھیر دیے گئے ہیں. وہاں جدھر بھی تم نگاہ ڈالو گے نعمتیں ہی نعمتیں، اور ایک بڑی سلطنت کا سر و سامان تمہیں نظر آئے گا. ان کے اوپر باریک ریشم کے سبز لباس اور اطلس و دیبا کے کپڑے ہوں گے. ان کو چاندی کے کنگن پہنائے جائیں گے، اور ان کا رب ان کو نہایت پاکیزہ شراب پلائے گا. یہ ہے تمہاری جزا، اور تمہاری کارگزاری قابل قدر ٹھہری. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے ہی تم پر یہ قرآن تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا ہے، لہٰذا تم اپنے رب کے حکم پر صبر کرو، اور ان میں سے کسی بدعمل یا منکر حق کی بات نہ مانو. اپنے رب کا نام صبح و شام یاد کرو، رات کو بھی اس کے حضور سجدہ ریز ہو، اور رات کے طویل اوقات میں اس کی تسبیح کرتے رہو. یہ لوگ تو جلدی حاصل ہونے والی چیز دنیا سے محبت رکھتے ہیں، اور آگے جو بھاری دن آنے والا ہے اسے نظر انداز کر دیتے ہیں. ہم نے ہی ان کو پیدا کیا ہے اور ان کے جوڑ بند مضبوط کیے ہیں، اور ہم جب چاہیں ان کی شکلوں کو بدل کر رکھ دیں. یہ ایک نصیحت ہے. اب جس کا جی چاہے اپنے رب کی طرف جانے کا راستہ اختیار کر لے، اور تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا جب تک کہ اللہ نہ چاہے. یقیناً اللہ بڑا علیم اور حکیم ہے، اپنی رحمت میں جسے چاہتا ہے داخل کرتا ہے، اور ظالموں کے لیے تو اس نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے. صدق اللہ العظیم. یہ سورۃ الدہر آپ کے سامنے رکھی ہے اور اس کا ترجمہ بھی آپ نے سنا ہے. اللہ سبحانہ و تعالی دنیا کی حقیقت اور آخرت کی حقیقت پر روشنی ڈالتے ہیں. سورت کی ابتدا میں انسان کو اس کی حیثیت، اس کی اصل یاد کروائی گئی، کیونکہ انسان کو جو چیز حق کا اتباع کرنے سے، حق راہ کو اختیار کرنے سے روکتی ہے وہ اس کا تکبر ہوتا ہے. تکبر کیا ہے؟ کہ انسان اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھے. نہ صرف یہ کہ اپنی ذات کو، اپنے ارد گرد کی تمام چیزوں کو، اپنی عقل کو، اپنی فہم و فراست کو، اپنے طریقہ زندگی کو، اپنی مال و دولت کو، اپنے جاہ و جلال کو، جو کچھ بھی اس کے پاس ہے، اپنی اولاد کو، ان تمام چیزوں پر مان رکھتے ہوئے، ان تمام چیزوں پر
بھروسہ کرتے ہوئے انسان حق سے دور رہتا ہے. اور یہ ایسی چیزیں ہیں جنہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ انسان کے لیے آزمائش قرار دیتا ہے. اس آزمائش میں سب سے بڑا بت جو انسان پر غالب ہے، انسان پر چھایا ہوا ہے، وہ خود پرستی کا ہے. انسان سب کچھ برداشت کر لیتا ہے، لیکن اپنے بارے میں کوئی بات سننا، اپنے خلاف کوئی چیز برداشت نہیں کرتا. پھر یہ کہ نہ صرف یہ کہ وہ اپنے خلاف کوئی بات برداشت نہیں کرتا، بلکہ اپنے طور طریقوں پر بھی بڑی خوش فہمی میں مبتلا رہتا ہے کہ جتنا میں کرتا ہوں میرے لیے بہت کافی ہے، جو کچھ میں کر رہا ہوں بالکل درست ہے. یہ جائزہ وہ انسان اپنی زندگی میں اپنے طور طریقوں میں خود لے سکتا ہے. کس طرح کہ انسان کو اپنی کوئی غلطی نظر نہیں آتی، انسان کو اپنی کوئی کوتاہی نظر نہیں آتی، اور انسان کا یہی اطمینان اور یہی اس کا سکون اس کو حق سے دور کیے رکھتا ہے. شیطان جو انسان کا کھلا دشمن ہے، اس کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ارشاد ہے کہ انسان کو اس کے عمل جو ہے وہ خوشنما بنا کر پیش کرتا ہے. یعنی کوئی بھی انسان غلط کام غلط سمجھ کر نہیں کرتا. جو چوری کرتے ہیں، ڈاکے ڈالتے ہیں، وہ بھی اپنے لیے کوئی نہ کوئی دلیل اور تعویل رکھتے ہیں. جو نماز نہیں پڑھتے ان کے پاس بھی بہت سی دلیلیں ہیں. جو عورتیں اپنی زینت کو نہیں چھپاتی وہ بھی اپنے پاس بڑی دلیلیں رکھتی ہیں. جو حرام کھاتے ہیں وہ بھی دلیلیں رکھتے ہیں. لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ ان تمام چیزوں کے لیے جو دلیلیں انسان نے تیار کر رکھی ہیں اور جن کے سہارے وہ خدا کی نافرمانی کرتا چلا جا رہا ہے یا بہت زور شور سے کر رہا ہے اور بغیر کوئی دل میں ٹھٹک پیدا ہوئے کر رہا ہے، کیا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو بھی یہ دلیلیں قابل قبول ہوں گی یا نہیں؟ تو بات یہاں پر یہ ہو رہی تھی کہ انسان کو سب سے پہلے جو چیز حق سے روکتی ہے وہ اس کی خود پرستی ہے، اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھنا. لہٰذا اللہ سبحانہ وتعالیٰ انسان کو اس کی حقیقت، اس کی اصلیت کس طرح یاد کراتے ہیں کہ انسان پر لامتناہی زمانے کا ایک ایسا وقت گزرا ہے جب کہ وہ کوئی قابل ذکر چیز نہ تھا. اب دیکھیں کہ آپ کو معلوم ہے کہ آج سے کتنے کروڑ سال پہلے دنیا پیدا کی گئی. اس وقت ہم کہاں تھے؟ ہمیں کون جانتا تھا؟ ہمیں کون پہچانتا تھا؟ ہمارا کیا وجود تھا؟ ہماری کیا اصلیت تھی؟ کیا حقیقت تھی؟ کچھ بھی تو نہ تھی. کوئی ہمارا ذکر کرنے والا نہ تھا، کوئی نام لینے والا نہ تھا. پھر اس کے بعد جب ہماری ابتدا بھی ہوئی تو ان تمام مراحل کو بھی اگر انسان اپنے سامنے رکھے تو کس ناپاک اور حقیر چیز سے انسان کی ابتدا ہوتی ہے. پھر اس کے بعد جتنی بھی سٹیجز سے وہ گزرتا ہے کوئی یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتا کہ وہ کس حالت میں باہر آئے گا، اس کے اعضاء بھی صحیح سلامت ہوں گے یا نہیں، اس کی شکل بھی درست ہوگی یا نہیں. کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں فی ای صورت ما شاء رکب، جس صورت میں چاہا تجھے ترکیب دے دیا، جس صورت میں چاہا تجھے بنا دیا. لہذا اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ اتنا عرصہ گزرا، ہزاروں سال گزرے، اتنا زمانہ گزرا کہ تمہارا کوئی ذکر کرنے والا نہ تھا. پھر جب تمہارا وجود دنیا میں محسوس ہونے لگا تو اس وقت بھی تم ایسی حالت میں تھے کہ اگر اپنی مقررہ مدت پوری کیے بغیر تم کچھ عرصہ بھی پہلے دنیا میں آتے تو تمہاری طرف کوئی دیکھنا نہ چاہتا. یعنی انسانی تخلیق کے جتنے بھی مراحل ہیں، نطفہ، علقہ، مضغہ، مخلقہ وغیر مخلقہ، پھر انسان کی ہڈیوں کا بننا، اس پر گوشت کا چڑھنا. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک 6 ماہ کا جو بچہ پیدا ہوتا ہے کیا حالت اس کی ہوتی ہے، یہ کتنی مکروہ شکل ہوتی ہے. ہوتا تو انسان ہی کا بچہ، اور اگر اس سے پہلے دنیا میں آ جائے انسان کو دیکھ کے ڈر لگتا ہے، کتنی بھیانک شکل ہوتی. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھو اے انسان، تم کہاں کہاں سے گزر کر کہاں پر آ پہنچے، اور کس کے طفیل، کس کے ذریعے، کس نے تمہیں اتنا حسین روپ دیا، کس نے تمہارے اندر اتنا بہترین دماغ پیدا کیا، کس نے تمہیں ہر طرح کی نعمتوں سے سرفراز کیا. تو پھر تم اسی کی نافرمانی کرتے، اسی کی بات نہیں مانتے، اسی کے آگے سر نہیں جھکاتے، اسی کے لیے قربانی نہیں کرنا چاہتے.
اسی کے لیے کچھ خرچ نہیں کرنا چاہتے، اسی کے آگے سر نگو نہیں ہونا چاہتے، اسی کی بات مانتے ہوئے تمہیں شرم آتی ہے، اسی کی بات مانتے ہوئے تمہیں ڈر لگتا ہے، اس کے مقابلے میں تم دوسروں کو ترجیح دیتے ہو، یہ تمہارا سلوک کس حد تک انصاف پسندانہ ہے۔ پھر فرمایا کہ انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج، کہ ہم نے انسان کو ایک مخلوق نطفے سے پیدا کیا۔ کس لیے پیدا کیا؟ نبتلیہ، اسے آزمانے کے لیے، اس کا امتحان لینے کے لیے۔ فجعلناہ سمیعا بصیرا، اور اس امتحان کے لیے ہم نے اس کو کان بھی دیے، آنکھیں بھی دی، سنتا بھی ہے، دیکھتا بھی ہے۔ انا ہدیناہ السبیل، پھر ہم نے اسے راستہ بھی دکھایا، حق کا، ہدایت کا۔ اور ہم جیسے لوگوں کو تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنی کتاب دی اور ہمیں اس پر ایمان دیا، مسلمانوں کے گھر میں پیدا کیا، اس کتاب کا فہم دیا، اس کو ہمارے لیے آسان کر دیا۔ آج سے 200-400 سال پہلے تو شاید لوگوں کے لیے قرآن کو سمجھنا اتنا آسان نہ ہو۔ آج جب کہ اس کا ترجمہ جگہ جگہ ملتا ہے تو وہ لوگ جنہیں عربی نہیں بھی آتی وہ بھی اس کو آسانی سے سمجھ لیتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے باوجود اپنے معاشرے میں گن کر دیکھ لیجیے، انگلیوں پر شاید گنے ہوئے لوگ ہوں کہ واقعی کتاب کو سمجھتے ہوں، لیکن اس میں اللہ کا کوئی قصور نہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں انا ہدیناہ السبیل، ہم نے راستہ اس کو دکھا دیا، ہم نے کتاب اس کے ہاتھ میں دے دی ہے، ہم نے اسے اس کے لیے آسان کر دیا ہے، ہم نے اس کے لیے سکھانے والے بھیج دیے۔ اب کیا ہے؟ اما شاکرن و اما کفورا، اب یہ اس کے ہاتھ میں دے دیا کہ وہ خواہ شکر گزار بنے یا ناشکرا بنے۔ بہت سے لوگ یہ سوال کرتے ہیں جب ہماری قسمت میں دوزخ یا جنت لکھ ہی دی گئی ہے تو پھر ہمیں تو کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں، ہم اپنے مقام پہ خود ہی پہنچ جائیں گے۔ یا اسی طرح کی بہت ساری باتیں کہ ہماری جب تقدیر لکھ دی گئی اور ہمیں مجبور کر دیا گیا، ہم پھر کیا کریں، ہمیں تو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی ہمیں بتاتے ہیں کہ ہم نے راستہ دکھا دیا ہے، اختیار دے دیا ہے، اب تم میں دیکھا جا رہا ہے کہ تم شکر گزار بنتے ہو یا ناشکرے بنتے ہو۔ کہیں یہ نہیں کہا گیا کہ ہم نے تمہارے لیے جنت اور دوزخ لکھ دی ہے، اب چاہے جو مرضی کرو، جو دل میں آئے کرو، نہیں، ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اما شاکرن، شکر گزار بنتے ہو، وہ اما کفورا، یا ناشکرے بنتے ہو۔ اب کچھ بننے کے لیے کیا کرنا ہوتا ہے؟ کچھ بھی بننے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ محنت کرنی پڑتی۔ ڈاکٹر بننے کے لیے کیا کچھ نہیں کرنا پڑتا؟ انجینئر بننے کے لیے کچھ نہیں کرنا پڑتا؟ ایک چھوٹی موٹی جاب ڈھونڈنے کے لیے کچھ نہیں کرنا پڑتا؟ ایک دکان چلانے کے لیے کچھ نہیں کرنا پڑتا؟ گھر کو صاف ستھرا کرنے کے لیے کچھ نہیں کرنا پڑتا؟ کون سا کام ہے جو کیے بغیر خود سے خود ہو جاتا ہے؟ کچھ بھی خود سے نہیں ہوتا۔ ہر کام کے لیے محنت اور کوشش ضروری ہے، لہذا اما شاکرا، شکر گزار ہونے کے لیے بھی کوشش ضروری ہے۔ شکر گزار کون ہوتا ہے؟ جو نعمتوں کا اعتراف کرنے والا، جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ایک ایک چیز کے لیے دل و جان فراش کرنے والا۔ وہ اما کفورا، اس کا جی چاہے تو ناشکرا بنے، ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو انسان کا شکر نہیں چاہیے، نہ انسان کی ناشکری سے کوئی اس کی سلطنت میں کمی واقع ہوتی ہے، لیکن شکر گزار ہونے کا انجام کچھ اور ہے اور ناشکرا ہونے کا کچھ اور۔ انا اعتدنا للکافرین سلاسل واغلالا وسعیرا، ہم نے یقیناً انکار کرنے والوں کے لیے زنجیریں تیار کر رکھی ہیں، طوق بنا کر رکھے ہوئے ہیں، وسعیرا، اور جلتی ہوئی آگ مہیا کر رکھی ہے۔ اختیار انہیں دیا ہے، جو چاہیں بن کر آ جائیں۔ اب دیکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جن کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن پاک میں بھی فرماتے ہیں کہ ہم نے آپ کے اگلے پچھلے تمام گناہ معاف فرما دیے، لیکن اس کے باوجود حضور صلی اللہ علیہ وسلم دن میں 70 بار اور 100 بار استغفار کرتے ہیں۔ جب آپ سے پوچھا جاتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے تو آپ کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیے، تو آپ کس لیے اتنا کرتے ہیں؟ تو آپ فرماتے ہیں افلا اکون عبدا شکورا، میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ پھر اسی طرح گھنٹوں رات کو قیام کی حالت میں، رکوع کی حالت میں، سجدوں میں پڑے رہتے ہیں،
حالانکہ انہیں تو پہلے ہی بشارت مل چکی، گارنٹی ہے ان کی بخشش کی، لیکن اس کے باوجود کہتے ہیں کہ کیا میں شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تو ساری نعمتیں دے رکھی اور آخرت کے بھی وعدے کر رکھے ہیں، تو کیا اس پر اس کا شکر ادا نہیں کرنا چاہیے؟ تو ایک بندہ مومن جو کچھ بھی کرتا ہے، کوئی بھی نیکی اس سے جو سرزد ہوتی ہے، وہ خدا پر احسان جتاتے ہوئے نہیں کرتا، بلکہ وہ شکر گزاری کے جذبے کے تحت کرتا ہے کہ یہ دراصل ان احسانات کا اعتراف ہے، ان نعمتوں کا اعتراف ہے جو میرے رب نے مجھ پر کی ہیں، اور ان کا اعتراف نہ کرنا دراصل کیا ہے؟ ناشکری. اور ناشکری کیا ہے؟ اللہ کی بات نہ ماننا، اس کی اطاعت نہ کرنا، اس کے مقابلے میں دل کی مرضی، لوگوں کی مرضی کا اتباع کرنا. ان الابرار یشربون، اس کے مقابلے میں جو لوگ شکر گزار ہوں گے ان کے لیے ہم نے کیا تیار کر رکھا ہے؟ یشربون من کأس کان مزاجها کافورا، وہ ایک ایسے پیالے سے پیئیں گے جس میں آب کافور کی آمیزش ہوگی. جنت کا کچھ نقشہ کھینچا جا رہا ہے. عینن، وہ کیا ہے؟ چشمہ ہے ایک، یشرب بہا عباد اللہ یفجرونہا تفجیرا، یہ ایک بہتا چشمہ ہے جس کے پانی کے ساتھ اللہ کے بندے شراب پیئیں گے اور جہاں چاہیں گے بسہولت اس کو نکال لے جائیں گے. یعنی جنت میں جس جگہ بھی وہ گھوم پھر رہے ہوں گے، جس جگہ بھی وہ بیٹھے ہوں گے، جب چاہیں گے وہ ساری نعمتیں ان کے لیے میسر ہوں گی. کون ہوں گے یہ اللہ کے بندے؟ عباد اللہ کہہ کر ان کو عزت والا خطاب دیا. یوفون بالنذر، جو نظر پوری کرتے ہیں. نظر کون سی؟ وہ چیزیں جو انہوں نے اپنے اوپر خود واجب کر رکھی کسی بھی کام کے سلسلے میں. اب یہ ہے کہ اس نظر کو پورا کرنا واجب ہوتا ہے. یعنی مثال کے طور پر ویسے نفل پڑھنا تو دل کی خوشی کی عبادت ہے، لیکن اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ اگر مجھے اللہ سبحانہ وتعالیٰ حج کروا دے یا عمرہ کروا دے تو میں وہاں جا کر 10 نفل روزانہ شکرانے کے پڑھوں گا، تو یہ اس نے اپنے اوپر نظر مان لی، اس نے اپنے اوپر واجب کر لی. اب یہ بالکل فرض نماز کی طرح واجب ہو جاتا ہے. اس کے علاوہ جو مفسرین اس کا مطلب بتاتے ہیں کہ جو ذمہ داریاں ان پر اللہ تعالیٰ نے ڈالی ہیں ان کو وہ پورا کرتے ہیں، جن چیزوں کا ان سے مطالبہ کیا ہے اس کو وہ ادا کرتے ہیں. اب یہ کہ نظر پوری کرنے کے بارے میں اتنی تلقین آئی کہ اگر کوئی بندہ مر جاتا ہے اور اس نے وہ نظر مانی ہوئی ہے تو پہلے اس کے مال میں سے وہ نظر پوری ہوگی، اس کا کفارہ دیا جائے گا. یا کوئی روزوں کی نظر مان لیتا ہے، لیکن ایسی نظر جس میں قطع رحمی ہو یا کسی حرام کام کی نظر ہو تو اس نظر کو پورا نہیں کرنا چاہیے بلکہ اس کا کفارہ ادا کر دینا چاہیے. پھر اسی طرح یہ ہے وہ اللہ کے بندے کون ہیں؟ یخافون یومن، اس دن سے ڈرتے ہیں. کس دن سے؟ کان شرہ مستطیرا، جس کا شر بڑا پھیلا ہوا ہے. یعنی جہنم اور جو اس کی آفات ہیں اور جو اس کی مشکلات ہیں اس سب سے وہ خوف رکھتے ہیں، ڈرتے ہیں، نڈر نہیں ہیں. ذرا ہم اس کو نا اپنے ساتھ مقابلہ کر کر کے دیکھتے جائیں کیا ہم بھی اللہ کے بندوں میں شامل ہیں یا نہیں. اور جو جتنا صحیح طرح اپنا امتحان لینا جانتا ہے اتنا ہی اپنے ساتھ مخلص ہے، کیونکہ اپنے ساتھ رعایت برتنا تو بہت آسان کام ہے اور ہر شخص برتتا ہے. اب دیکھیں جیسے پہلی بات ہوئی کہ نظر پوری کرتے ہیں. کئی دفعہ آپ نے بھی سنا ہوگا یا آپ خود اس تجربے سے گزرے ہوں گے کہ جب کوئی مشکل پڑی تو اس وقت تو گھبرا کے کہہ دیا کہ اتنے 100 نفل پڑھ لیں گے اور اتنے 1000 دفعہ یہ پڑھ لیں گے اور یہ کر دیں گے، اتنا خرچ کر دیں گے، لیکن جو ہی مشکل ٹلی تو بھول گئے، ذہن سے نکال دیا. پکا کے دیتے ہیں نا، دیکھیں یہ بھی اس نظر نہیں آتا کہ دیکھ مان لیتے ہیں. صدقے کے طور پر اگر دیتے ہیں تو ٹھیک ہے، لیکن کہاں پر دیتے ہیں؟ گھر میں دیتے ہیں. یہ دیکھ پکا کے تقسیم کرنا تو کوئی بری بات نہیں، کیونکہ اگلا ہی جو آ رہا ہے وہ یہ کہ یطعمون الطعام، وہ لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں، علی حبہ، اس کی محبت. مسکیناً، کس کو کھلاتے ہیں؟ مسکین کو، و یتیماً، یتیم کو، و اسیرا، اور قیدیوں کو. دینے کے معاملے میں یہ ہے کہ سب سے پہلے انسان کے اوپر جو فرض عائد ہوتا ہے وہ اپنے گھر والوں کو، ان کی ضروریات جب پوری ہو جائیں. دیکھیں کہ ضروریات کیا ہے، بنیادی ضروریات اس سے مراد ہے کھانا، پہننا، تعلیم، رہائش.
یہ ایسی چیزیں جس کے بغیر انسان کو گزارا نہیں. لیکن جو بات تفریحات میں آ جاتی ہے یا تعیش میں آ جاتی ہے وہ ضروریات نہیں ہے, وہ ہم نے خود بڑھا لی. ان 4 بنیادی ضرورتوں کے بعد یعنی اپنے اہل خانہ کی ضروریات آتی ہیں, اس کے بعد جو بھی آپ کے ارد گرد ہیں, آپ کے سرونٹ کوارٹر میں, آپ کے محلے میں, آپ کی گلی میں, خواہ وہ آپ کے نہ ہی کام کرنے والے ہیں, آپ کے ہمسایوں کا ہی کیوں نہ ہو یا آپ کی لین میں ہی کیوں نہ رہتے یا کسی بھی مجبوری میں ہو, ان کو, پھر آپ کے عملے میں جتنے لوگ ہیں یعنی دفتروں میں جتنے لوگ ہیں اس میں جو ایسے ضرورت مند ہیں, پھر اس کے بعد مزید جو بھی قرابت دار ہیں, رشتہ دار ہیں, اگر قرابت دار اور رشتہ دار پاس رہنے والوں سے بھی زیادہ ضرورت مند ہیں لیکن تھوڑے فاصلے پر رہتے ہیں تو ان کا حق زیادہ بنتا ہے, ان کو دیا جائے گا. لیکن دینے کے لیے کوئی دن مقرر کر لینا, کوئی جگہ مقرر کر لینا, یہ غلط ہے. یا کسی کے نام سے دینا, جیسا کہ قرآن پاک کے دوسرے پارے میں آپ تفصیلاً پڑھ چکے ہیں کہ دوسرے کے نام پر یعنی ما اہل بہ لغیر اللہ, جو اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام سے کیا جائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابراہیم کے نام کی قربانی کی, لیکن حضرت ابراہیم کو خوش کرنے کے لیے نہیں, ان کے تقرب کے لیے نہیں, جیسے ماں باپ کو اس کا ثواب. بالکل. ان کی مغفرت. اور یہ تو بہت ہی ضروری ہے, والدین کے احسانات کا بدلہ دینے کے لیے ایک بہترین صورت ہے. بلکہ یہ حدیث آپ نے بے شمار دفعہ مجھی سے سنی ہوگی کہ انسان جب مر جاتا ہے تو اس کا عمل ختم ہو جاتا ہے سوائے 3 چیزوں کے. ایک تو یہ کہ جو ولد صالح, نیک اولاد, اس کے لیے دعائیں کرتی, اس کے لیے صدقہ اور خیرات کرتی. دوسرا وہ مال جو چھوڑ جائے اور اس مال سے اچھے کام کیے جائیں. اور تیسرا وہ علم جو لوگوں کو سکھا جائے اور وہ لوگ اس کے بعد آگے سکھاتے رہیں. تو یہ 3 چیزیں جو ہیں وہ مرنے کے بعد بھی انسان کے اعمال نامے میں جمع ہوتی چلی جاتی ہیں. ہاں, جہاں تک 11ویں کا تعلق ہے تو اس میں یہ آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کوئی 11ویں نام کی چیز نہیں تھی. نہیں, مگر یہ کہتے ہیں نا محرم کی جو دینے پکائی ہیں یا شروعات کی جو کی جائے کہتے ہیں کہ اللہ کے نام کا. اب دیکھیں کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم محرم میں کیا کرتے تھے, نام پہ بنائی ہے اور بانٹ رہے ہیں یا 11ویں یا جو بھی کیا. ہاں, یہ ہے کہ اگر تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی دن مقرر کیا ہے, جیسے آپ دیکھتے ہیں قربانی کے دن مقرر ہیں, اور آپ کو اچھی طرح معلوم ہے کہ ان 3 یا 4 دنوں کے علاوہ قربانی نہیں قبول کی جاتی جو ان دنوں میں مقرر کر دی گئی. اور پھر حج پر اگر کوئی گیا ہوا ہے تو اس کی قربانی مینا میں ہی قبول کی جاتی. تو یہ تو جگہ اور دن کس نے مقرر کر دی؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اس کے علاوہ کوئی بھی دن مقرر کر کے دینا جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نہ مقرر کیا ہو وہ غلط ہو جاتا ہے, کہ اس کے آگے پیچھے نہ ہٹنا. فاقوں مر رہے ہیں لوگ لیکن آپ انتظار میں کہ فلاں مہینہ آئے گا تو میں دوں گی, فلاں دن آئے گا تو میں دوں گی, یہ بات غلط ہو جاتی. پھر دیکھیں کہ دین میں ایسی پابندیاں لگا لینا جو اللہ اور اس کے رسول نے نہیں لگائی, یہ زیادتی ہے دین کے ساتھ. یہ ان سے آگے بڑھنے والی بات ہو جاتی ہے کہ جو کام انہوں نے نہیں کیا, نعوذ باللہ ان سے بھول گیا تو وہ ہم پورا کر رہے ہیں. پھر یہ ہے زیادہ تر یہ جو اس طرح کی جگہوں پہ جا کے قربانی کرتے ہیں, دیہاتوں وغیرہ سے لوگ آئے تھے عموماً, اب ان کے اپنے گھروں میں اپنے علاقے میں بے پناہ بھوکے بیٹھے ہوتے ہیں, ان کو کوئی نہیں دیتا, اور لاہور اور پشاور کہاں کہاں پہنچ کر وہ دے رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے کسی کو اتنی ہلاکت میں نہیں ڈالا, کسی کو ایسی مشقت میں نہیں ڈالا. تو بات یہ ہو جاتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی واضح الفاظ میں فرمایا کہ من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد. جو بھی ہمارے اس دین میں, ہمارے اس طریقے میں نئی باتیں پیدا کرے گا, کھانے پینے پہننے میں نہیں, دین کے کاموں میں, جیسے نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ اور صدقات, خیرات, جو نئی باتیں پیدا کرے گا, جو چیزیں ہم نے مقرر نہیں کی وہ کرے گا, تو وہ اس سے قبول نہیں کی جائے. اب بعض اوقات ہم یہ کہہ دیتے کہ نہیں ہمارے والدین ایسے کرتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن پاک میں ہم سے پوچھتے ہیں کیا بھلا اگر ان کے آباء و اجداد کسی بات کو سمجھتے ہی نہ ہو اور ہدایت یافتہ ہی نہ ہو, وہ پھر بھی وہ ان کی پیروی کیے چلے جائیں گے. تو والدین کی تابعداری ہمارے اوپر حجت نہیں ہے.
والدین کی اطاعت ہم پر فرض نہیں ہے جہاں ان کی اطاعت اللہ کے کسی حکم سے ٹکراتی ہو یا اس سے آگے بڑھ جاتی. تو یہاں پر یہ کہ اللہ کے بندے ان جنتوں میں جائیں گے. کون ہیں وہ؟ اپنی ذمہ داریاں پوری کرنے والے، اس آخرت کے دن کا خوف رکھنے والے، مال کو اللہ کی محبت میں خرچ کرنے والے، کھانا کھلانے والے. کس کس کو؟ مسکین کو. اب مسکین کون ہوتا ہے؟ عام طور پہ کہتے ہیں نا مسکین وہ جس کی ماں مر جائے، تو وہ مسکین نہیں ہوتا. مسکین ہوتا ہے ضرورت مند، جس کے پاس اتنا نہ ہو کہ وہ اپنے اخراجات کو، اپنی ضروریات کو پورا کر سکے. اس میں بہت سے ایسے سفید پوش لوگ آتے ہیں جو بظاہر تو ٹھیک نظر آتے ہیں لیکن حقیقت میں اندر سے وہ پس رہے ہوتے ہیں. ایسے لوگ تلاش کرنے پر آپ کو اپنے ہی رشتہ داروں میں، اپنے ہی ملنے جلنے والوں میں مل جائیں گے، جن کے بارے میں قرآن پاک فرماتا ہے تعرفہم بسیماہم، تم انہیں ان کے چہروں سے پہچان جاؤ گے. کہ لا یسألون الناس الحافا، وہ لوگوں سے لپٹ لپٹ کر نہیں مانگتے، لیکن وہ چھین چھپٹ کے مانگنے والے نہیں ہیں. اور پھر کس طرح کھلاتے ہیں؟ ہر کھانا کھلانے والا ایسا نہیں ہوتا. انما نطعمکم لوجہ اللہ، ہم صرف تمہیں اللہ کی خاطر کھلا رہے ہیں. لا نرید منکم جزاء، اس کھلانے کے ہم تم سے کوئی جزا نہیں مانگتے. ولا شکورا، اور نہ شکریہ کے کلمات مانگتے ہیں. یعنی ایک بندہ مومن نیکی کرنے کے بعد، احسان کرنے کے بعد دوسرے سے شکریہ تک کی توقع بھی نہیں رکھتا. اور یہ ہے دراصل اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا مقصود. اور ان کو دراصل اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے بندے کہتا ہے. عباد اللہ، اللہ کے بندے ہیں یہ. ان کے لیے وہ جنت کے وعدے کرتا ہے. ہمارے ہاں کتنے افسوس کی بات ہے کہ اگر ہم کسی کو تھوڑا بہت کسی طرح کچھ فائدہ پہنچا بیٹھتے ہیں تو ڈائریکٹ انڈائریکٹ طرح طرح سے اس کا ذکر کرتے پھرتے ہیں تاکہ لینے والا بھی رسوا ہو جائے اور شیطان ہمارا عمل بھی ہم سے گنوا کے چھوڑے. کیونکہ وہ بھی گیا جو ہمارے ہاتھ میں تھا، مال بھی خرچ کیا، کوشش بھی گئی، اور ساتھ احسان جتا کے وہ سب بھی برباد ہو گیا. اللہ کے ہاں بھی کچھ نہ رہا. جیسے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ وضاحت کے ساتھ قرآن پاک میں فرماتے کہ لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، کہ اپنے صدقات اور خیرات کو احسان اور اذیت دے کر ضائع نہ کرو. احسان کیا ہوتا ہے؟ کہ میں نے تمہیں فلاں موقع پر اتنا نہیں کیا، کہ میں نے تمہیں یہ نہیں کیا، میں نے تمہیں وہ فائدہ نہیں پہنچایا، کسی بھی طرح محسوس کرا. تو اس میں اذیت ساتھ بساتھ آ جاتی ہے. اور وہ کیا کہتے ہیں؟ انا نخاف من ربنا، ہم تو اپنے رب سے ڈرتے ہیں. یومن، اس دن سے ڈرتے ہیں. عبوسن، جو بڑا ہی سخت مصیبت کا، قمطریرا، طویل دن ہوگا. آپ کو پتا ہے کہ قیامت کا حساب کتاب کا، حشر کا ایک دن کتنا لمبا ہے، کتنا طویل ہے؟ 50,000 سال کے برابر. دنیا کی تھوڑی سی دقت، تھوڑی سی تکلیف، تھوڑی سی مشقت، تھوڑی سی پریشانی ناقابل برداشت ہو جاتی. تھوڑا سا فلو ہو جائے کتنا جسم ٹوٹنے لگتا ہے، ساری دنیا بیزار کن ہو جاتی. تھوڑی سی بیماری کوئی بھی آ جائے، سر درد ہی ہو جائے، ایک آنکھ میں درد ہو جائے، کان میں ہو جائے، دانت میں ہو جائے، تھوڑی سی بھی کوئی تکلیف کتنی ناقابل برداشت ہوتی. لیکن اس کے مقابلے میں آخرت کی تکلیفیں، تو ان تکلیفوں سے بچنے کے لیے وہ جو بھی نیکی کرتے ہیں صرف اللہ کی خاطر کرتے ہیں. اب دیکھیں کہ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے ہاں جیسے مرنے پر کھانے کھلائے جاتے ہیں، اس میں بھی کھانے والے عام طور پر کون ہوتے ہیں؟ جو پہلے سے کھا رہے ہوتے ہیں، جو اپنے گھروں سے کھاتے پیتے آتے ہیں. لیکن غریب رشتہ داروں کو تو ہم رشتہ دار ماننے پہ ہی تیار نہیں ہوتے، ان کو تو تعارف کرانے پر ہی تیار نہیں ہوتے کہ یہ میرا فلاں اور فلاں، کیونکہ اس میں پھر ہماری بے عزتی ہے نا. ہمارا ضمیر اپنا بھی ملامت کرتا ہے نا کہ یہ ہے تو ہماری رشتہ دار اور ہم نے انہیں کس حال میں چھوڑا ہوا. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے فوقاہم اللہ شر ذلک اليوم، تو اللہ ایسے لوگوں کو جو اس انداز سے نیکی کرتے ہیں اس دن کے شر سے بچا لے گا. وَلَقَّاهُمْ نَضْرَةً وَسُرُورًا، اور انہیں تازگی اور سرور بخشے گا، خوشحالی عطا کرے گا. وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا، اور ان کے صبر کی جزا کیا ہے؟ جنت ہے اور ریشمی لباس.
کیونکہ دنیا تو سراسر ہے ہی صبر کی جگہ، امتحان. اب دیکھیں کہ چھوٹے کام سے لے کر بڑے سے بڑا کام آپ سے کیا مانگتا ہے؟ صبر مانگتا ہے. نیند چھوڑ کر اٹھنا اور نماز پڑھنا بھی کیا ہے؟ صبر ہی ہے. اپنی ضروریات سے بچا کر دوسرے کی ضرورت کا خیال رکھنا بھی صبر ہی ہے. دن میں جتنے بھی ہم کام کرتے رہتے ہیں ان کاموں کو بھی ہم کس طرح کرتے ہیں؟ صبر ہی ہے ان کو کرنا. حرام سے بچتا ہے انسان تو صبر ہی کرتا ہے. پھر اسی طرح کوئی نقصان اٹھاتا ہے اللہ کی راہ میں تو وہ بھی صبر ہی کا متلاشی. اور صبر دراصل کیا ہے؟ اپنے آپ کو روک کر رکھنا. صبر کے لغوی معنی ہے روکنا اپنے آپ کو. انسان روک روک کر اپنے آپ کو رہتا ہے کہ نہیں یہ میری حد ہے، اس سے آگے میں نہیں جا سکتا. اگر جاؤں گا تو آگے آگ کا گڑھا ہے، اس میں چھلانگ لگانے کے برابر ہے. اصل میں تو یہ معاملہ دل کا ہوتا ہے، نیت کا ہوتا ہے. لیکن اگر انسان یہ سمجھتا ہے کہ میری نیت خراب ہو جائے گی تو اس صورت میں بہتر ہے کہ کچھ پھر بالکل چھپا کر دے اور کچھ سکھانے کے لیے، بتانے کے لیے. اب بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کسی کو دینا تو میں بچوں کو کہتی ہوں جاؤ بیٹے آپ دو. جیسے کسی غریب کو راستہ چلتے ہو سفر میں کہیں بھی کوئی مانگنے والے جو ہوتے ہیں خاص طور پر میں کہتی ہوں کہ آپ دیں بیٹا، اس لیے کہ ان کو بھی دینا آئے. پھر جو خاص ان کے پیسے اس میں سے کہ آپ اپنے پیسوں میں سے دیں تاکہ قربانی اور خرچ کرنے کا جذبہ پیدا ہو ان کے اندر. اسی طرح یہ ہے کہ اس وقت بھی ہم سکھا سکتے ہیں کہ دیکھو کہ ہم اس لیے نہیں اس کو دے رہے تو اللہ کی خاطر دے رہے. بچپن کی جو باتیں انسان کے ذہن میں رہ جاتی ہیں وہ تا زندگی انسان کے لیے فائدہ مند ہوتی ہیں. ریشم اور باغات اور بلند مسندوں پر تکیے لگائے ہوئے بیٹھے ہوں گے. لا یرون فیہا شمسن، نہ وہاں دھوپ کی گرمی ہوگی، ولا زمہریرا اور نہ سردیوں کی ٹھنڈک ہوگی. ودانیۃ علیہم ظلالھا، جنت کے سائے ان پر جھکے ہوئے ہوں گے. وذللت قطوفھا تذلیلا، اور اس کے پھل ہر وقت ان کی اپروچ میں ہوں گے، جس وقت جہاں جیسا چاہیں انہیں حاصل ہو جائے گا. اور پھر ان کی خدمت کے لیے یطاف علیہم بآنیۃ، ایسے برتن ہوں گے جو چاندی کی قسم کے ہوں گے، اور پیالے ہوں گے جو شیشے کے ہوں گے، اور شیشہ بھی وہ جو چاندی سے ملتا جلتا ہے، بہترین قسم کا کرسٹل. قدروہا تقدیرا. اب یہاں سے اندازہ لگائیں کہ اسلام کتنا سوفسٹیکیٹڈ ہے، اندازے سے بھرا ہوا ہوگا. یہ نہیں کہ وہ پیالی اتنی بھری ہوئی ہو کہ ادھر ادھر چھلک رہی ہوگی، نہیں. یہ بھی مغرب کا طریقہ نہیں، اسلام کا طریقہ ہے. لیکن ہم اگر اسے اسلام کا طریقہ سمجھتے ہوئے کریں گے تو وہ ثواب ہوگا. لیکن اگر ہم کسی اور تہذیب کے اتباع میں کریں گے تو ماڈرن تو ہو جائیں گے لیکن اللہ کے یہاں اس کا کوئی اجر نہیں ہوگا. تو یہاں بھی یہ ہے کہ اندازے سے اور بہت اچھے طریقے سے انہیں بھرا ہوا ہوگا، چھلکتے ہوئے اور ان کے کپڑوں پر گراتا ہوا نہیں انہیں پیش کیا جائے گا. وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبِيلًا، اور پھر وہ ایک خاص قسم کی ایسی شراب پلائے جائیں گے جس میں سونٹ کی آمیزش ہوگی. عَيْنًا، یہ جنت کا ایک چشمہ ہوگا، تسمى سلسبیلا، جس کا نام سلسبیل ہوگا. اس چشمے سے انہیں شراب پلائی جائے گی. اور پھر جو ان کے خدمت گزار ہوں گے وہ کیسے ہوں گے؟ یطوف علیہم ولدان مخلدون، ہمیشہ لڑکے رہنے والے، بوڑھے نہیں ہوں گے. اذا رأیتہم، اونچی مسندوں پر بیٹھے ہوں، اونچی جگہوں پر، جب تم انہیں دیکھو گے حسبتہم لؤلؤا منثورا، تمہیں ایسے لگے گا جیسے موتی بکھرے ہوئے. یعنی کبھی کوئی مالا ٹوٹ کر گرے کتنا خوبصورت منظر ہوتا ہے نا. شاید آپ نے کبھی انجوائے نہ کیا ہو، کبھی ٹوٹ گیا اور اب مجھے چننا پڑے گا، لیکن یہ کہ کسی بچے سے اس کا لطف پوچھیں جس کو وہ فکر نہیں ہوتی کہ میں نے اسے اکٹھا بھی کرنا ہے. اتنا حسین منظر ہوتا ہے، وہ ایسے چھلکتے ہوئے گر جاتے ہیں. تو فرمایا کہ تم انہیں دیکھو تو یوں لگے گا جیسے موتی بکھرے ہوئے ہیں. اتنا حسین سما پوری جنت کے اندر وہ پیش کر رہے ہوں گے. گندے کپڑوں والے نہیں ہوں گے، کیونکہ کتنا بھی اچھا لذیذ کھانا پکا ہو لیکن اگر کھلانے والے کے ہاتھوں سے بو آ رہی ہے یا اس کے کپڑوں سے بو آ رہی ہے تو وہ سارا مزہ کرکرا ہو کر رکھ جاتا ہے. فرمایا کہ سرو کرنے والے جو اٹینڈنٹس ہوں گے وہ بھی انتہائی خوبصورت ہوں گے. وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ، کہ جب تم انہیں دیکھو گے پھر دیکھو گے، رأیتا دیکھو گے پھر دیکھو گے، نعیماً، کہ وہاں پر بہترین قسم کی
نعمتیں ہی نعمتیں ہوں گی. وہ ملکن کبیرہ، ایک عظیم الشان بادشاہی کا عالم ہوگا. عالیہم ثیاب سندس، پھر ان کے لباس کس طرح کے ہوں گے؟ سندس کے، خضر سبز رنگ کی، وہ استبرق دبیز ریشم بھی اور باریک ریشم بھی. وحلوا اساور من فضۃ، اور انہیں چاندی کے کنگن پہنائے جائیں گے. یہاں پر چاندی کا ذکر کیا گیا، ایک اور جگہ پر سونے کا بھی کیا گیا. یہ ہر انسان کے اعمال کے ہوگا، جتنا لے کر جاؤ گے اتنا ہی وہاں پر پاؤ گے. اگر کوئی چاندی کا خریدنا چاہتا ہے وہاں کے لیے تو چاندی تیار کر لے، اور اگر کوئی سونا چاہتا ہے. لیکن مسئلہ صرف یہ ہے کہ وہ تبدیل نہیں ہو سکے. دنیا میں تو یہ چیزیں عدلتی بدلتی رہتی ہیں، لیکن وہاں پر جو ایک دفعہ مل گیا وہ ہمیشہ کے لیے مل گیا. وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، اور ان کا رب انہیں نہایت پاکیزہ شراب پلائے گا. اور پھر ان سب چیزوں کو عطا فرما کے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمائے گا اِنَّ هَذَا كَانَ لَكُمْ جَزَاءً، یہ سارا کچھ تمہیں صلے کے طور پر دیا جا رہا ہے، تمہیں جزا دی جا رہی ہے. کس کی؟ کانا سعیکم مشکورا، کہ تمہاری کوششیں قابل قدر ٹھہری، تمہارے کام قبول کر لیے گئے، تمہاری محنت قبول کر لی گئی. یہ نہیں کہا جائے گا یہ لو بھیک لے لو، یہ تمہیں مفت میں دیا جا رہا ہے. نہیں، تمہاری کوششوں کے بدلے میں دیا جا رہا ہے. اب ہم میں سے ہر شخص خود سوچ لے کہ وہ اللہ کے لیے کیا کوشش کر رہا ہے. وہ دنیا میں ہی جمع کر رہا ہے یا آخرت میں بھی کچھ جمع کروا رہا ہے. کیونکہ ہم اپنی ذرا زندگی پر نظر دوڑائیں اور ہم اپنی کوششوں پر آج ہی کا دن صرف دیکھ لیں کہ آخرت کے لیے کیا کچھ بنایا اور دنیا کے لیے ہم نے صبح سے اب تک کیا کچھ تیار نہیں کیا. ہمارے علم کا منبع اگر دیکھیں، یعنی سیکھنے کی بھی اگر ہم کوششیں کرتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ اسلام انسان کو دنیا میں ایک بہترین انسان کے طور پر جینے کے لیے کہتا ہے. دنیا کے علوم، دنیا کو مسخر کرنے کے لیے انسان کو پیدا کیا گیا ہے، لیکن صرف دنیا کے لیے نہیں. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ، آخرت میں بھی بھلائی حاصل کرنے کے لیے کوشش کرنی. لیکن افسوس کی بات یہ کہ ہماری کوشش صرف دنیا تک محدود کیوں ہو جاتی، صرف ہماری محنتیں اور ہمارے علوم کا سرچشمہ صرف دنیا ہی دنیا کیوں رہ جاتا ہے. آپ جتنا کچھ بھی چاہیں پڑھیں، لیکن اس کے ساتھ جس چیز کا علم ضروری ہے وہ اللہ کی کتاب ہے. آپ اپنی اولاد کو جو کچھ چاہیں سکھائیں، جس چیز میں ان کی دلچسپی ان کو پڑھائیں، لیکن اس کے ساتھ دین کا علم پڑھانے اور سکھانے کا بھی بندوبست ضرور کریں. کیونکہ وہاں پر انسان کا حسب نسب نہیں پوچھا جائے گا، اس کا نام نہیں دیکھا جائے گا، اس کی دولت نہیں دیکھی جائے گی، اس کی شکل و صورت نہیں دیکھی جائے گی، بلکہ اس کا عمل دیکھا جائے گا، اس کا دل دیکھا جائے گا. انا نحن نزلنا علیک القرآن تنزیلا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے ہی یہ قرآن آپ پر تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا ہے. فاصبر لحکم ربک، آپ اپنے رب کے حکم اور اپنے رب کا فیصلہ آنے تک صبر کیجیے. کیونکہ کفار جو تھے بہت زیادہ ستایا کرتے تھے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے. ولا تطع منهم آثما او کفورا، ان میں سے کسی بھی گناہگار اور کسی بھی ناشکر انسان کے پریشر میں مت آئیے کہ وہ کسی طرح آپ پر دباؤ ڈالیں اور آپ ان کی بات ماننا چاہیں. کیونکہ انسان کی طبیعت میں ہوتا ہے کہ وہ زیادہ دیر مخالفت برداشت نہیں کرتا، وہ سمجھوتے پر اتر آتا ہے کہ ٹھیک ہے کچھ میں ان کی مان لیتا ہوں، کچھ میری یہ مان لیں. فرمایا نہیں، دین کا معاملہ اصول کا معاملہ ہے اور اصولوں کو قربان نہیں کیا جا سکتا. وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اور اس کے ساتھ ساتھ صبح اور شام اپنے رب کے نام کی تسبیحات بیان کرتے رہیں. وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ، اور رات کو بھی اس کے لیے سجدہ گزار ہوں. وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا، اور رات کے طویل اوقات میں اس کی تسبیح بیان کریں. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص ہے، جیسے کہ آپ پر تہجد کی نماز فرض تھی، جیسے ہمارے لیے 5 نمازیں فرض ہیں. ان هؤلاء يحبون العاجلة، ان لوگوں کا حال یہ ہے کہ دنیا جلدی چاہتے ہیں، جلد حاصل ہونے والے فائدے چاہتے ہیں. ويذرون وراءهم يوما ثقيلا، اور ان کے پیچھے جو ایک بہت بھاری دن ہے اسے یہ بھولے چلے جاتے ہیں. اور ہم بھی کیا کرتے ہیں؟ ظاہر سجانے کی فکر رہتی ہے، دل کو صاف کرنے کا فکر نہیں ہوتا. نحن خلقناہم، لیکن یہ کہاں جائیں گی؟ ہم نے ہی تو ان کو پیدا کیا، ان کے جوڑ بند مضبوط کیے، اور جب ہم انہیں چاہیں ان کی جگہوں پر ان کی شکلیں ہم بدل کر رکھ دیں.
یہ نہیں کہ یہ نافرمانی کرتے چلے جائیں گے اور ہم انہیں چھوڑ دیں گے، نہیں. ان ھذہ تذکرہ، یہ تو ایک یاد دہانی، تمہیں سب کچھ پہلے سے ہی پتا ہے، صرف تمہیں دوبارہ بتایا جا رہا ہے، یاد کروایا جا رہا ہے. فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا، تو جس کا جی چاہے وہ اپنے رب کی طرف جانے کا راستہ بنا لے، اپنے رب کی راہ اختیار کر لے. وما تشاءون الا ان یشاء اللہ، اور تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا مگر یہ کہ اللہ ہی چاہے. اللہ کس کے لیے چاہتا ہے؟ ان اللہ کان علیما حکیما، یقیناً اللہ جاننے والا، حکمت والا ہے کہ فلاں بندہ میری طرف آنا چاہتا ہے اور فلاں نہیں آنا چاہتا، لہذا وہ توفیق بھی اسی کو دیتا ہے جو اس کی طرف راغب ہو. یدخل من یشاء فی رحمتہ، جسے چاہتا ہے اپنی رحمت کے سائے تلے داخل کر لیتا ہے. والظالمین اعد لهم عذابا الیما، لیکن ہم یہ سوچے کہ ہمیں کیوں نہیں چاہتا، تو نہیں، اگر تم ظلم سے پرہیز کرو گے تو تمہارے لیے بھی چاہے گا، اور ظالم ان کے لیے تو اس نے دردناک عذاب تیار کر رکھا. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.